شیرین اے خان پوچھتی ہیں کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے اور کیسے؟ الحمدللہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرے پاس ایک میری پیاری سی بچی بھی ہے، اور میری شادی کی کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ الحمدللہ رسموں سے پاک، خرافات سے پاک، اور تمام طرح کی جو چیزیں شادی بیاہ میں نکاح میں ہوتی ہیں ان سے پاک میرا نکاح ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بارات نہیں گئی، کوئی دنیا بھر کے اٹرم چھٹرم سٹرم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل میرے اوپر رہا۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے پاسبل ہوئیں؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے ذہن میں آتا ہے کہ رسم و رواج ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور واقعی میں مشکل بھی ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیندار ہو، مان لیجیے آپ مولانا بھی ہو، تو آپ کا پورا خاندان تو مولانا نہیں ہے نا، تو رسم و رواج بہت زبردست چلتی ہیں۔ کتنا ہی آپ رسم و رواج سے بچو لیکن کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے نکاح میں تو یہ ہوا کہ جب نکاح کے لیے جانا تھا تو کس کو چھوڑیں کس کو پکڑیں یہی چلتا ہے نا۔ صرف اونلی 5 لوگ میرے نکاح میں گئے تھے، جس میں میرے استاذ تھے، میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، اور دادا تھے، اور ایک چچا تھے، اور ایک سسٹر تھی، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ 6 لوگ تھے بس، 1-2 کاریں گئی تھی بس۔ تو یہ رسم و رواج ختم کیسے ہوئیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کتنے بھی کم لوگوں کو آپ لے کے جاؤ تو 15-20 تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی شروعات والد صاحب نے کی، اور والد صاحب نے کہا کہ میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں، میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں۔ تو جب میرا کوئی اتنا قریبی یعنی گھر کا جو بڑا ہے وہ خود ہی نہیں جا رہا ہو تو باقی لوگ تو پھر ویسے ہی سرنڈر ہو جائیں گے، بھائی ابا ہی نہیں جا رہے ہیں نکاح میں، ابا ہی نہیں جا رہے ہیں۔ تو بارات کا کانسیپٹ، کیونکہ دیکھیے بارات کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، 20 ہو گئے، 30 تو نارمل بات ہے، 30-40، ورنہ تو بسوں کی بسیں جاتی ہیں۔ لیکن کتنی ہی آپ بارات کو روک تھام کرو تب بھی 30-40 لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کو روکنا تھا، ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ بس 5-6 لوگ جائیں گے بس، اور کوئی نہیں جائے گا۔ خود میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن ظاہر ہے ردحال بھی ہے، ننیحال بھی ہے، اور بہت سارے ایسے قریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کسے چھوڑو گے آپ، کسے پکڑو گے؟ تو اس کے لیے یہی شکل بنی کہ والد صاحب نے کہا میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں، بس آپ رخصتی کرا کر لے کے آؤ، میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں۔ جب والد صاحب نہیں جا رہے تھے تو پھر جو جیسے کہ بہت سارے چچا تھے، اور بہت سارے خواتین میں سے بھی، مرد حضرات میں سے بھی، تو جب ابا ہی نہیں جا رہے تو یہاں سے رسموں کا معاملہ ٹوٹ گیا، پورا ٹوٹ گیا۔ پھر ہم بھی کچھ کٹھر ہیں، ایک دم سخت ہیں رسم و رواج کے معاملے میں۔ تو اللہ کا شکر ہے 5 لوگ گئے، مسجد میں نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کنڈیشن لگا دی تھی کہ بھئی دیکھو آپ، ہم نے اپنے سسرال والوں سے بول دیا تھا کہ آپ جو بھی اپنا پروگرام کر رہے ہو، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے کھانے کا پینے کا وہ ہمارا آپ گھر کیجئے، ہم میرج ہوم نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا پلیز میرج ہوم تو آئیے نہیں۔ میں نے کہا میرج ہوم ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ میرج ہوم جب ہماری باراتی نہیں آ رہی ہے، نہ ہم میرج ہوم جانا چاہتے ہیں، ہم تو مسجد میں سادہ سودہ نکاح کرا کے رخصتی کرنا چاہتے ہیں بس۔ تو بہرحال انہوں نے بھی ہماری بات کو ایکسیپٹ کیا، اور گھر پہ ہی نکاح ہوا، اور خود میں نے اپنے نکاح کا رجسٹر فل کیا۔ اس کے بعد میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب نے نکاح پڑھایا مسجد میں، اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کے ہماری رخصتی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے نہ کوئی فوٹو کلک ہوا، نہ کوئی رسم و رواج ہوئے، اور نہ کوئی دنیا بھر کے اٹرم جھٹرم سٹرم ہوئے۔ اور وہ تھا کہ گفٹ بھیجنا ہے خواتین کو، تو میں نے کہا سب لے آؤ گفٹ جو بھی دینا ہو، اور گفٹ دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جوتا چھپائی ہے، وہ سب کینسل۔ کچھ لوگوں کے دل ٹوٹنے دو، اللہ کے لیے توڑ دو دل، صحیح ہے؟ تو سب کے دل توڑے گئے۔ کچھ ہماری پھوپھیاں بھی تھیں، ارے یہ تو کر لو کم سے کم مفتی صاحب۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ارے بھائی ایسے کیسے کام چلے گا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، بس کام چلانا پڑے گا کیسے ہی نہ کیسے۔ تو اللہ کا شکر ہے 6-7 لوگ بس نکاح میں گئے تھے، اور پھر عشاء کے بعد رخصتی ہو گئی۔ نہ کوئی رسم ہوئی، نہ کوئی رواج ہوا، نہ کوئی تمام طرح کے کھٹکرم ہوئے، اور نہ کوئی فوٹو کلک ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کا صحرا جو ہے وہ ہمارے والد صاحب کے سر جاتا ہے۔ والد صاحب نے ہی جو قدم اٹھایا کہ میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے کہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے گھر کا بڑا کوئی اسٹیپ لے، اور جب تک گھر کے بڑے جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے تو چھوٹے رک نہیں سکتے۔ والد صاحب نے کہا میں خود بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اب بتائیے، جب والد نہیں جا رہے ہیں تو پھر تو یہ ہو گیا نا بھائی، جس کو آپ لے جانا چاہو وہ لے جا سکتے ہو۔ دقت یہیں سے ہوتی ہے کہ چین وہاں سے بنتی ہے اوپر والے سے، جب ہیڈ ٹھیک ہوگا تو نیچے والے خود بخود ٹھیک ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے میری بیٹی بھی ہے، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میرا نکاح بھی ہو گیا ہے۔